تو ویلکم بیک ناظرین. وقفے پر جانے سے پہلے ہمارے دوست اور تجزیہ نگار جناب ظہیر دانش صاحب نے ایک بڑا تفصیل طلب سوال کیا تھا جناب ڈاکٹر سلیم الرحمان خان ندوی صاحب سے. میں اس میں ایک اضافہ کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم وہ سوئن کا سکہ ڈال کے چاند کو دیکھتے ہیں اس دوربین کے ساتھ. تو اگر میں اس میں یہ اضافہ کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب، اگر آپ دیکھتے ہیں چاند کو دوربین کے ساتھ اور آپ کو نظر آ گیا، اور پھر جب آپ دوربین کو ہٹا کے دیکھتے ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آتا، تو کیا رویت ہوگی؟ جی رویت ہوگی. وہ تو باقاعدہ جو معتمر اسلامی ہیں، فقہ اسلامی ہے، جی فقہ اسلامی ہے، اس کا فیصلہ کہ ان سے چاند کے دیکھنے میں مدد لی جا سکتی ہے، اور وہ چاند ہو جائے گا. اور جیسا کہ ابھی فرمایا کہ اگر کوئی گواہی آتی ہے اور وہ گواہی شرعی طور پر صحیح ہے تو ہم اس کے ذریعے فیصلہ کریں گے. رویت ہلال کمیٹی جاپان اور جو ہے جو بھی ذمہ داری ہوگی، جو آدمی کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ تاچھ کرے گا، ہماری ذمہ داری. اور آج بھی جو رویت ہلال کمیٹی جاپان کر رہی ہے اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہی. ہم نے علماء سے پوچھا ہوا ہے، علماء نے یہ طریقہ بتایا ہے، ہم اس طریقے پر چل رہے ہیں اور تمام مسلمانوں کے تعاون اور جو ہے انشاءاللہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی امید کرتے ہیں، اور دعا بھی اللہ تعالیٰ سے یہی ہے. سر سوال یہ ہے کہ جیسے ہمارے علی حسن صاحب نے بھی پروگرام بنا لیا، اچھا یہ ہم تو جانتے ہیں کہ کون کیا ہے، کیا کر رہے ہیں، جو باہر کے لوگ دیکھتے ہیں ان کو ایک اچھا امپریشن نہیں ملتا، یہ تو آپ لوگ بھی جانتے ہیں. ہم یہ چاہ رہے تھے کہ جیسے علی حسن صاحب بھی الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم کوئی بیٹھ کر ان کو یا تو ان کو کنوینس کریں، اور نہیں کرتے تو پھر لوگوں کو بالکل اوپن کر دیا جائے کہ بھائی یہ فساد کر رہے ہیں اور یہ جو ہے نا ختم ہونا چاہیے. جو لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھیں کم سے کم وہ لوگ تو بچیں گے نا اس سے، یا نہیں؟ کیا کہتے ہیں سر آپ اس سے؟ جی میں آپ کو بتاؤں کہ جو حضرات بھی آپ نام لے رہے ہیں جی ان کو باقاعدہ بلایا جاتا ہے. نیٹ پر بھی نیوز دیتی ہے کہ بھائی رویت ہلال کمیٹی میں آؤ. میری سنیے، جو صاحب کا آپ نام لے رہے ہیں، مجھے اپنی اطلاع کے مطابق، علم کے مطابق ایک بار وہ تشریف لائی تھی، وہ بھی اوکاچی ماچی مسجد میں ایک بار. اور جو دوسرے حضرات جن کے نام لیے جا رہے ہیں وہ آج تک نہیں ہے. میں نے کبھی نہیں. اور میں نے باقاعدہ مجھے ایک صاحب نے رابطہ کیا کہ آپ جو ہے 2 علماء سے رابطہ کر لیں اور ان کو دعوت دے دیں رویت ہلال کمیٹی میں. میں نے ان سے، جن کا نام بھی ایک لیا جا رہا ہے، میں نے ان کو ٹیلی فون کیا، مؤدبانہ درخواست کی کہ آپ تشریف لائیے اور آپ طریقہ کار دیکھیے، اگر غلط ہے تو اسی وقت آپ اشکال پیش کیجیے، ہے نا. اور جب سب موجود ہوں گے تو اس وقت جو ہے اس کی تصحیح کر لی جائے گی. اور جو ایک صاحب کا بار بار نام لے رہے ہیں، وہ جب آئے اوکاچی ماچی تو انہوں نے یہ مجھ سے مطالبہ کیا کہ بھائی آپ اگلی میٹنگ میری جگہ کیجیے. اچھا، اگلی میٹنگ یعنی بہت سی وجوہات اختلاف کی ہو سکتی ہیں. تو ہماری یہاں رویت ہلال نے طے کیا ہوا ہے، تقریباً آج 4 سال ہو رہے ہیں، کہ جو 18 شورا کے ممبر ہیں اور مسجدیں ہیں ان میں باری باری ہوگا. اچھا ایسا نہیں ہے کہ ممبر کی جو ہے وہ دروازہ بھی بند کر دیا گیا، بلکہ یہ کہا ہوا ہے کہ جو شخص سال کی 3 میٹنگوں میں برابر آ جائے گا، بہت احترام سے. ہر آدمی میرے لیے احترام کے لائق ہے. جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ میرے لیے کچھ بھی الفاظ کہے. حج میں تھا تو میں نے ایک صاحب کو بتایا، ایک صاحب نے مجھے 1 صفحہ بھر کے گالیاں دی، سب کو معلوم ہے. میں نے اس کا جواب لکھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، والسلام سلیم الرحمان خان. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، اکثر تو لوگ بات کرتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ میری یہ میٹنگ کرو، تو میں نے ان کو یہی جواب دیا تھا کہ بھائی ابھی جو ہے شورا کے جو ممبران ہیں ان کی میٹنگ ختم نہیں ہوئی ہے، آپ تشریف لائیے انشاءاللہ. وہ دونوں یعنی محترم قاری علی حسن صاحب اور جناب محترم ڈاکٹر سید عابد شاہ صاحب، وہ دونوں کہتے ہیں کہ جی ہم ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک کرنا چاہتے ہیں. ہم نے ان کو اپروچ کرنے کی کوشش کی ہے، اگر تو وہ ہمیں کنونس کر گئے تو ہم ان کے حق میں سرنڈر کر دیں گے، ورنہ وہ ہمارے حق میں سرنڈر کر دیں. تو آپ ان سے بات کرنے میں کیا قباحت ہے؟ اگر وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں آپ کیوں نہیں ملا چاہتے؟ یعنی ابھی تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کی بھی ٹاک سامنے آ گئی، تمام چیزیں آ گئیں.
हमारी भी तमाम चीज़ें आ गई। अगर कोई भी होगी चीज़ तो हम अपने जो अरकान हैं उनसे मशवरा करेंगे। यानी हम जो है एक नहीं है, ये मेरी रोयत हिलाल है ही नहीं। उसमें सीधी सी बात ये है, मैं थोड़ी सी बात करूँ, सीधी बात ये है कि जो भी फैसले अभी तक हुए हैं या जो ये रोयत हिलाल कमेटी करती है वो कोई अपनी मर्जी से नहीं करती, वो फतवाओं की रोशनी में करती है ना। अगर उनके पास इनके जवाब में, इन फतवों के जवाब में कोई फतवे हैं, वो फतवे लिए हम कन्विंस हो जाएंगे इनकी रद्द के जवाब में। इसलिए कि हमको ये दो ग्रुपों की तो कोई बात है ही नहीं, हमको अपनी मर्जी सबके सामने टॉक शो में नहीं, ये उलमाओं के फतवे मौजूद हैं, जो आप फतवे हैं ये गलत है। अगर आपसे ये गुजारिश की जाए कि आप ये जो हमारे उलमाए किराम हैं उनको टाइम दे दें कि यार आप हमसे कहीं भी टाइम दे दें, जरूरी कैमरे के सामने हो। ये टाइम किसको दें और कहाँ दें? ये आप जो आप बात कर रहे हैं, जो दूसरी जो अली हसन साहब और उनके जो डॉक्टर, क्योंकि वो ग्रुपबंदी तो है नहीं। सारे लोगों को कहा हुआ है कि भाई रोयत हिलाल कमेटी का इजलास किसी मस्जिद में होगा, सही वहाँ पर आप आए, उसका ऐलान होता है, उसमें शिरकत करें। सही, जरूरी नहीं कि सलीम आप उन्हें सिक्योरिटी दें कि भाई वहाँ पर कोई उनके साथ इखलाकी हरकत नहीं जनरल लगे हुए हैं, फिर क्या करेंगे? वो आएगा वहाँ अगर उन्हें बिल्कुल इख्तिलाफी बात करके भड़ा हो जाएगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरी बात सुन लें। उसमें मकसद ये है कि दावत खुली हुई है, आप कह रहे हैं दावत दें, दावत खुली दी हुई है और हर रोज दे रहे हैं, हर मीटिंग के लिए दे रहे हैं, उसमें आप तशरीफ लाएं। आप कहें कि भाई सलीम रहमान साहब की जगह हमें नहीं चलेगी, ठीक है ना, ये वाला आदमी ज्यादा बेहतर है, ठीक है, आप सारे जितने भी आए होंगे उनको चुन लें, कोई मसला नहीं है। तो ये क्या बात हो रही कि भाई उनको दावत दें, उनको बुलाएं, भाई ये कोई वलीमा थोड़ी है हमारी मीटिंग। मेरा मोहतरम सलीम रहमान साहब से एक सवाल है, ये मैंने अभी शाह साहब से भी किया था कि इन्होंने अपने पम्फलेट में, ये इनका रोयत हिलाल कमेटी का इनका पम्फलेट है, इसमें बड़ी खास बात लिखी है इन्होंने। ये लिखते हैं कि जापान में मलेशियन ऐलान पर रमज़ान या ईदैन करना सरासर गैर शरई फेल है। तो ये गैर शरई मेरे जैसे आम कामिल आदमी को तो पता नहीं था। मैंने जब उनसे सवाल किया उन्होंने कहा ये आलिमों की बात है। तो मैं आपसे सवाल करूँ कि मतलब क्या है? जी हाँ, जो हम फैसला कर रहे हैं रोयत हिलाल कमेटी जापान, आपको मैंने फतवे बता दिए कि 40 साल पहले से फतवा और आज 2012 का फतवा वही है कि जहाँ पर नया चांद नहीं दिखे वो अकरब बलद जो करीब इस्लामी मुल्क है उसके चांद को फॉलो कर लो, एक नुक्ता। दूसरा ये कि उस मुल्क में हाकिम वक्त ऐलान करता है, उसका इंतज़ाम है और बाकायदा जब उसकी मोहर लग जाती है तो उसके बाद ऐलान होता है। तो दो चीज़ें हमारे पास हैं कि उम्मत में इख्तिलाफ से बचने के लिए फ़िलहाल इससे बेहतर कोई मसला नहीं है जापान में। अब हमारी सबसे गुजारिश यही है कि रोयत हिलाल अपना कोई फैसला नहीं कर रहे। गैर शरई का मतलब ये है कि जो है यानी जो भी फैसले जी हाँ, जो फैसले किए गए हैं वो गलत हैं, लिहाजा नमाजें और रोजे जो है सब नहीं हुए। तो मैंने उनसे यही सवाल किया कि सब क्या हमारी नमाज नहीं हुई? तो फिर वो उन्होंने कहा ये आलिमों की बात है। तो फिर हम तो आलिमों के हुक्म पर चल रहा, हमारी तो हो सकता है कि शख्सी राय या शख्सी कोई चीज नुक्ता हो, लेकिन हमने जो है उलमा की राय, अब्दुल्ला बिन सुबैल जो मक्के मुकर्रमा के इमामों के इमाम जब तशरीफ लाए तो उनका भी फतवा वही, तकी उस्मानी साहब का भी फतवा वही, और जो है शेख बिन बाज जिनके आगे जो है बर्रे सगीर के उलमा दो जानू होके बैठते थे, मैंने खुद देखा है ना। कोई जो है नाबीना थे और उस दिन मैं खान साहब से कह रहा था कि अकरब बलद मुस्लिम का उज़्बत शायद तसव्वुर भी नहीं होगा, है ना, कि उज़्बत उन्होंने 30 और मैं मीना में खड़ा हुआ हूँ, कसम खा के कह सकता हूँ कि मैंने उज़्बत ये उनसे सवाल किया था कि बकरीद में अरफात एक दिन होता है ना, 9 तारीख को 9 ज़िलहिज्जा को, तो हम बकरीद में सऊदी अरब को क्यों फॉलो नहीं करें? तो इस सवाल से ये मतलब होता है मेरा रुझान इस तरफ था
لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، شیخ سلیم میری آواز کو جانتے تھے، نابینا تھے، جس وقت میں سلام کرتا تھا تو پیچھے سے آواز آتی تھی شیخ سلیم ٹوکیو سے کب آئے، ہے نا؟ تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، رمضان، عید الفطر، عید الاضحیٰ میں تم کو جو ہے سعودی عرب کو فالو نہیں کرنا ہے، جاپان کے رویت کو کرو گے یا قریب والے اسلامی ملک کے چاند کو کرو گے، یہی انشاءاللہ رویت ہلال اسی پر چلے گی۔ اور ہم جو ہے تمام عواد حق، جناب رانا ابرار صاحب، جناب نعیم خان صاحب، جناب زاہد دانش صاحب اور تمام بزرگ حضرات موجود ہیں اور سب کا وقت لیا ہم ان کے مشکور ہیں، اور ہم جو ہے اسی علماء کے فتوے پر انشاءاللہ ہمارے کام کو جاری رکھیں۔ انشاءاللہ ہم اسی علماء کے فتوے پر اپنے کام کو جاری رکھیں گے۔ ناظرین، آج ہم نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی چاند کے حوالے سے۔ یہ ہماری جو 5 ایپیسوڈز آپ نے دیکھے گزشتہ 5 ہفتوں میں مسلسل آپ نے ہمیں دیکھا، یہ مشقت کرتے ہوئے آپ کے سامنے ساری تصویر واضح ہو گئی ہے۔ جہاں تک دعوت کی بات ہے، آج اس کیمرے کی وساطت سے جناب عقیل صدیقی صاحب نے اوپن دعوت دے دی ہے جناب قاری علی حسن صاحب کو اور ڈاکٹر سید عابد شاہ صاحب کو کہ وہ جب بھی کہیں میٹنگ ہوتی ہے وہ تشریف لائیں، اپنی بات کریں، اور اگر کوئی اس میں اعتراض ہے تو وہ سننے کو تیار ہے، دلائل کے ساتھ بات کریں۔ یہ اس فتوے میں ایک بڑی خوبصورت بات جو سب سے اوپر والا پیج ہے، اس میں عربی نہیں پڑھ سکتا، لیکن اس میں لکھا ہے کہ کیونکہ ہم یہاں اقلیت میں ہیں، لہٰذا جہاں مسلمان اقلیت میں ہو وہ آپس میں اتحاد کا خیال رکھیں، اتحاد امہ کا خیال رکھیں۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ناظرین، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جو بھی سوالات ہمارے گزشتہ پروگراموں میں آپ نے دیکھے پوچھے گئے، ان سارے کا ایک ایک کر کے آج ہم نے مولانا سلیم الرحمان صاحب سے جوابات لے لیے، اور ایوری کوسچن ہیز بین آنسرڈ پراپرلی۔ تو کیا ناظرین آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جاپان، جہاں پہ ہم بہت چھوٹی کمیونٹی ہے مسلمانوں کی، اور ابھی یہاں اسلام کی احیاء کا آغاز ہوا ہے، جاپانیوں پر اس بات کے کیا اثرات مرتب ہوں گے کہ ہم ایک رویت ہلال کمیٹی کے پیرالل ایک اور رویت ہلال کمیٹی بنا ڈالیں؟ ہم اس کے لیے کیا جسٹیفیکیشن دیں گے؟ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے یہاں کے مقامی لوگوں پر؟ اور جو اتحاد امہ کا نقصان ہے اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ سوال میں خود جناب محترم قاری علی حسن صاحب سے بھی کرتا ہوں کہ وہ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ اس سارے جوابات کے بعد کیا کوئی جواز باقی رہ جاتا ہے کہ وہ اپنی رویت ہلال کمیٹی کو قائم رکھے۔ میں اپنے تجزیہ نگار جناب زید دانش سے سوال کروں گا کہ وہ اس کو وائنڈ اپ کریں، اس ساری مشقت میں جو کچھ آپ نے دیکھا اس کو کس سینیریو میں دیکھتے ہیں؟ اب تک جتنے ہم نے پروگرام رویت ہلال کمیٹی کے حوالے سے کیے، اس میں ہمیں جو شک تھا کہ آپ لوگ زیادہ تر ملیشیا کو فالو کرتے ہیں، یہاں کی جو شعبہ فلکیات ہے اس سے بالکل آپ لوگوں نے مدد نہیں دی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہمارا یہ شک اور جو گمان تھا وہ اللہ نے بڑا کرم کیا کہ آپ لوگ یہاں پر بھی ان کو دیکھتے ہیں۔ ہماری عابد حسین شاہ صاحب سے بھی اور محترم علی حسن صاحب سے بھی یہی درخواست تھی کہ یار آپ لوگ اس جاپان میں کم از کم اس عیدیں تو ہمیں منانے تھے، جب ہم مورس پہ تھے سارے لوگ ایک ہی دن ٹوکیو مسجد سے اعلان ہو رہا ہے اور ہم لوگ عید مناتے تھے۔ ہم آئندہ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہمارے ایک ہی اعلان پر روچہ سلیم الرحمان صاحب کریں، علی حسن صاحب کریں، نماز ہو جائے۔ یہاں مسئلہ یہ ہو گیا کہ خالی ہم دونوں کا مسئلہ ہوتا نا تو پھر بھی ٹھیک تھا، یہاں ایک ترک مسجد والوں کا ہی مسئلہ ہے۔ لیکن اب یہ کہ ہمارے پہلے مسئلے حل ہوں تو پھر ہم کہیں اور دیکھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے شکوک تھے، جو گفتگو تھی، وہ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ لوگوں کے سوالات آپ تک پہنچا دیں۔ اس لوگوں کی گستاخی ہو تو معذرت چاہتے ہیں، آپ معذرت چاہتے ہیں۔ کچھ سوالات ایسے بھی تھے جو مولانا سلیم الرحمان صاحب کی جو شخصیت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں نہیں پوچھنے چاہیے تھے، لیکن کیونکہ ہمارا یہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے اور ریکارڈ ہمیشہ درست ہونا چاہیے، اس لیے ہم نے ان کے حیثیت و مرتبے کا اتنا وہ اپنے راستے میں رکاوٹ نہیں بننے دیا، اور وہ تلخ سوالات بھی پوچھ لیے جو شاید ان کی طبیعت پہ بھاری گزرے، ہم ان سے معذرت خواہیں۔ ناظرین، آپ کا فیڈ بیک ہمیں مسلسل مل رہا ہے، ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ ہماری مسلسل سرپرستی کرتے رہیں گے، اور آپ کے فیڈ بیک سے ہمیں اپنے پروگرام کو مزید بہتر کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اگلے ہفتے کسی اور مہمان کے ساتھ، کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے نعیم خان، جناب زہید دانش اور رانا ابرار حسین صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔